عورت کو جب طلاق ہوتی ہے تو اس کی عدت ہوتی ہے، اور عدت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک صورت میں خامد فوت ہو گیا، وہ الگ عدت ہے۔ ایک صورت میں طلاق ہو گئی، وہ ایک الگ عدت ہے۔ ایک صورت میں عورت نے خود طلاق لے لی، جس کو خلا بولا جاتا ہے، وہ ایک الگ عدت ہے۔ اور پھر ان تمام صورتوں میں ایک اور بھی صورت ہے کہ عورت جو ہے، جس صورت میں اس کو طلاق ہوئی ہے، جس صورت میں اس کا خامد فوت ہوا ہے، یا جس صورت میں وہ خلا لے رہی ہے، کہ اگر عورت حاملہ ہے، حمل والی ہے، بچہ ہے پیٹ میں، تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، اور جب تک بچہ نہیں پیدا ہوتا تب تک وہ عورت جو ہے وہ اپنی عدت میں ہے۔ اگر کسی کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت ہے 3 مہینے تک۔ 3 قروء، یا لفظ قرء بولا گیا ہے، اور عربی زبان میں قرء کے 2 معنی ہوتے ہیں، عورت کے پاک ہونے کے دن بھی، اور عورت کے جو مینسز کے یا حیض کے دن ہیں ان کے اوپر بھی لفظ قرء بولا جاتا ہے۔ جب تک کہ ان کے 3 ماہواری ان کی پوری ہو جائے اس تک ان کی عدت ہے۔ یہ 3 مہینے پورے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے طلاق کے دوسرے دن ہی ماہواری شروع ہو جائے، تو اس طرح کر کے میکسیمم 3 مہینے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ 3 دفعہ اسے پیریڈ آ جائیں، جو مخصوص دن ہیں وہ آ جائیں۔ جب 3 دفعہ پورے ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہوگی۔ اچھا، یہ جو طلاق والی کی عدت ہے، اس عدت کا مقصد کیا ہے؟ اس عدت کا مقصد یہ ہے کہ ان دنوں میں عورت کہیں آگے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے گھر سے باہر جانا ہے، اس نے کوئی اور کام کرنے ہیں، وہ اپنی کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، اپنی کوئی جاب کرنی ہے، کوئی لین دین کرنا، وہ سب اجازت ہے۔ لیکن اگر خامد فوت ہوا ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن کی عدت ایسی ہے کہ جس میں گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ ایک بات یہ میں رکھ لیں کہ عورت کو جب طلاق ہوتی ہے تو اس میں اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق۔ یہ جو 2 طلاق تک کے ہے اس میں فرمایا کہ خامد کو حق حاصل ہے کہ وہ صلح کر لیں، صلح کر لیں، جسے رجوع بولا جاتا ہے۔ اگر اصلاح کا ارادہ ہے تو حق ہے کہ رجوع کر لیں، اور رجوع کرنا، صلح کرنا، اس کے لیے کوئی اسپیشل کوئی ایسا چیز نہیں ہے۔ بس بہتر ہے کہ گواہوں کی صورت میں کسی کو گواہ بنا کے کہہ دے کہ میں بیوی سے صلح کر لی، یا ڈائریکٹ بیوی سے صلح ہو جائے تو رجوع ہو جاتا ہے۔